پروگرام سیاسی احوال میں شہزادہ ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، فارن آفس کی کل کی بریفنگ جس میں واضح طور پر افغانستان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پھر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آپ کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نبھانی پڑیں گی۔ ہم اپنے ہمسایوں کے خلاف اپنی سرزمین کبھی استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بھی اپنی سرزمین کو محفوظ بنانا ہے، کسی کو شیلٹر نہیں لینے دینا ہے، وہاں پر کوئی آپ کا گروپ کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا کسی ہمسایہ ممالک کے ساتھ۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا موضوع ہمارا ہوگا آج ہرنائی ڈسٹرکٹ میں 2 دن پہلے بہت ہی ایک خوفناک حادثہ ہوا جس میں 12 کول مائنرز کی جان گئی۔ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے پروفیسر محمد عارف صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور ساتھ میں میرے چیف انسپیکٹر آف مائن گورنمنٹ آف بلوچستان کے عبدالغنی بلوچ صاحب ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ ان کا ہوگا۔ ابھی انتظار ہم کر رہے ہیں عرفان سعید صاحب کا، سینئر تجزیہ کار ہے، اور لائن پر آج ہمارے ساتھ ہوں گے انور رضا اسلام آباد سے۔ آپ کو دونوں حضرات کو خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بریفنگ بھی بلکہ کل بھی آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہوگی، آج بھی ڈیٹیل آپ نے اخبارات کی۔ پاکستان کی ایک اپنے کلیئر ایک پالیسی ہے کہ بامر مجبوری، جس طرح فارن آفس نے کہا ہے یا خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر انہوں نے بھی کہا ہے، فورس لاس ریزالٹ ہوتا ہے۔ ہم بالکل خوشی سے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن جب اور ہم نے افغانستان میں کسی فوج کے انسٹالیشن کو گورنمنٹ کے بلڈ کسی کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے دہشت گردوں کو ٹھکانے کو نشانہ بنایا جو ہمارے بارڈر کے قریب رہائش پذیر ہیں اور یہاں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بالکل، دیکھیے ایک حد ہوتی ہے برداشت کی بھی، اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ اس طرح کے دہشت گرد جو حملے تھے وہ ہم بہت عرصے سے برداشت کرتے رہے ہیں، اس کو ہم نے ڈپلومیٹکلی اور جو بین الاقوامی نارمز ہیں، جو آداب ہیں آپس میں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے، اس طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ بارہا جو اس وقت افغان انتظامیہ ہے، اس کو افغان حکومت تو ہم نہیں کہیں گے، افغان انتظامیہ ہی ہے کیونکہ وہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، الیکشن ہونے ہیں جو یا بھی کیا انتظامیہ ہے ان کی، ان کو ہم نے بارہا سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ کیونکہ جو دوحہ کا جو ایک معاہدہ تھا اس کی روح کے مطابق ایشورنس دی ہے انہوں نے وہاں پہ کہ وہ اپنی سرزمین وہ استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی دہشت گردی کے خلاف، کسی تیسرے ملک کے خلاف۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے جو میں بات اس سے پہلے کر رہا تھا کہ ہم نے ہماری برداشت کی ایک جو تھریش ہولڈ ہوتا ہے نا، ایک وہ گزر گیا کہ آپ نے ڈی اے خان میں دیکھا، آپ نے اور بہت سی جگہوں پہ دیکھا، خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جو 3 ہمارے اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، جنہیں ہم جنوبی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، ڈی اے خان ہے، اس میں لکی ماوت ہے اور ٹانک ہے، یہاں پہ بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا اور ہوتا ہی چلا گیا۔ اور جو بارڈر پار سے دہشت گردی ہوتی ہے وہ کبھی ہمارے یہاں پہ موجود جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اس طرح کے شواہد بھی ملے ہیں کہ وہ بھی ان ٹی ٹی اے کے لوگوں کو تعاون کرتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے، جس کے تحت پاکستان نے اس سال مئی جون میں ایک فیصلہ لیا تھا کہ ہم جو غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں رہتے ہیں انہیں ہم یہاں سے نکالیں گے۔ تو یہ ایک برداشت کی حد تھی، اور اس مرتبہ ہوا یہ ہے کہ بلکہ آپ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں 26 جو خودکش ہیں اس میں سے 16 جو ہیں وہ یہ پروف ہے ہمارے پاس ہے کہ افغانستان کے وہ لوگ ہیں، اور ابھی جو شمالی وزیرستان میر علی میں جو ہوا ہے اس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا، اور یہ فارن آفس کی بریفنگ بھی تھی کہ حافظ گل بہادر گروپ اس میں شامل ہے۔ جی دیکھیے اس مرتبہ بھی جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے پاکستان نے، یہ 3 اضلاع ہیں جن کا پاکستان بارہا افغانستان کو باور کراتا رہتا ہے، ان سے ریکویسٹ ہم کرتے رہے ہیں، انہیں ہم نے معلومات دی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ معلومات دی ہیں کہ حافظ بہادر گل بہادر جو ہے
یہ جو گروپ ہے اس کے لوگ پکتیتا میں، پکتیا میں اور خوست میں یہاں پر ان کے ٹھکانے موجود ہیں. اور یہ جو ابھی تازہ دن 16 مارچ کو جو ایک واقعہ ہوا جس کے بعد ہماری برداشت سے باہر ہو گیا، اس کے بعد بھی انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ کہاں پر موجود ہیں. اور یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا، ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ تھا جو عبداللہ شاہ اسی گل بہادر گروپ کا جو لیڈر ہے اس کے خلاف تھا، جس کو انہوں نے ایک ہیومن شیلڈ کے طور پر لوگوں کو وہاں رکھا ہوا تھا اس کمپاؤنڈ میں. اور یہ ایک بالکل ٹارگیٹڈ اور بڑا ریسٹرکٹڈ اور بڑا ریسٹرینڈ قسم کا ایک آپریشن تھا. ایک اور بات بھی ہے نا، ہیومن شیلڈ کے طور پر تو اگر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا، کوئی بھی ان کی حکومت جو ہے، ان کے جو رجیم ہے، وہ کوئی بھی کہہ دے کہ جی بچے بھی اس میں معصوم بچے، ہمیں کیا پتا. میں نے آپ کو یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے فارن آفس نے بھی اور پاکستان کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ ہم نے بالکل ایک ریسٹرکٹڈ اور ریسٹرینڈ قسم کا آپریشن کیا ہے. یہ کوئی جنگ نہیں ہے، نہ تو یہ افغانستان کی افواج کے خلاف جنگ ہے، نہ یہ افغانستان کے لوگوں کے خلاف، نہ یہ افغانستان کی حکومت کے خلاف. یہ دہشت گردوں کے خلاف ایک کارروائی کی گئی ہے جو اسٹریٹجک اسٹرائک ہے یا سرجیکل اسٹرائک ہے، جو ہم نے خاص مقام پہ اور اپنے ہائی ویلیو جن کی معلومات ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے، جو بھی انتظامیہ ہے، انہیں ہم پہنچاتے رہے ہیں. لیکن ان کے کوئی قدم نہ اٹھانے کی وجہ سے پھر بالآخر جب ہم سے یہ صبر نہیں ہوا اور جب یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور یہ بہت سی وارداتیں ہم نے برداشت کی ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں، تو اس کے بعد یہ وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے ایک کارروائی ایک اور ہمسایہ ملک میں بھی کی تھی، ایران میں. تو یہ ایک کلیئر میسج گیا ہے اس مرتبہ افغانستان کی حکومت کو کہ اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے اور وہ اپنے معاہدوں پر عمل درآمد نہیں کرتے اور ان کو پناہ دیے رکھتے ہیں اور اپنی سرزمین جو دوسرے ملکوں کے خلاف، خاص طور پر ہمارے خلاف جو استعمال ہوتی ہے، تو اس کے نتائج پھر اسی طرح کے آئیں گے. یہ ایک کلیئر کٹ پیغام اس اسٹرائک کے ذریعے دیا گیا ہے افغانستان کی انتظامیہ. لیکن اس کے باوجود پروفیسر صاحب، اس کے باوجود بھی تو پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نہ اسٹرائک کی بار بار بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ٹیبل پہ آپ بیٹھیں، ایک سنگل ایشو ہے اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، وہ دہشت گردی کا ہے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈھونڈے، ہم تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ فلانی جگہ ہے. اب ادھر بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر ہم مجبوراً اسٹرائک کریں گے. جی بالکل. دیکھیے فارن آفس نے بھی اور وزیر دفاع نے بھی اسی طرح کہا کہ یہ جو آپشن ہے یہ لاسٹ آپشن ہے جو اسٹرائک کا تھا یا جو اسٹرائک کی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. لیکن خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر، اس پہ تو ہم بات کریں گے. عثمان سعید صاحب، پاکستان نے بالکل دل بڑا رکھا، اللیگل امیگرینٹس آ کے رہے، لیگل سٹیٹس لے، پاکستان کی شناختی کارڈ لے لیے، پی او آر کارڈ ان کو جاری کر دیا، سب کچھ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بارڈر کھلا ہوا ہے، روزانہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، چاہے روزگار کی صورت کے لیے آئیں، چاہے وہ میڈیکل اس کے لیے آئیں. لیکن جب یہ حالات ہے کہ وہاں کی افغان حکومت بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ پاکستان نے ایک تو اللیگل امیگرینٹس کو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اللیگل امیگرینٹ. دوسرا، اب شاید اپریل میں انہوں نے کہا اگر یہ نہیں ہوں گے، ہم ان میں جو جتنے پی آر کارڈ پہ ہیں یا یو این کے اس میں، وہ جائیں اپنے ملک کی رکھوالی بھی کریں اور ان کی تعمیر ترقی میں کریں، ان کا ملک خوشحال ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں، یہ ایشو آج کا ایشو نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ایشو ہے اور ہمارے ملک کی اکانومی پہ اس کے بڑے منفی اثرات بھی پڑے. اور پاکستان میں تمام پولیٹیکل جماعتیں اور یہاں پہ جو چاہے بلوچستان ہو چاہے پاکستان کے جتنے عوام ہیں، ان کا یہ تھا کہ مہمان نوازی جتنی ہم نے کرنی تھی کر لی. اب ان کے ملک میں ایک گورنمنٹ بن گئی ہے، جیسے بھی ہے آپ جائیں، اپنے ملک میں جائیں، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں. اور یہ پچھلی مرتبہ سے جو یہ کمپین چلی تھی بلوچستان سے بھی اور پورے ملک میں جو افغان جو باشندوں کی واپس اپنے ملک جانے کے لیے جو ایک کمپین چلائی گئی تھی، اور اس پہ بڑا افغان حکومت کی طرف سے واویلا بھی کیا گیا ہے. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں بڑے انہوں نے ہاتھ کو تھوڑا سا انہوں نے اپنا سخت بھی کیا ہے، ان کی لینگویج تھوڑی سی سخت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا تھا،
اور یہ سٹیپ اگر ہمارے اداروں نے، ہماری گورنمنٹ نے اٹھایا تھا، یہ مستقبل کے جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے، کیونکہ ہمارے اپنی معاشی جو مشکلات ہیں اس وقت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، ہم اپنے لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہیلتھ کے شعبے میں ہوں، ایجوکیشن کے شعبے ہوں، یا عام جو سروسز ہے جو ہم اپنے عام شہریوں کو دیتے ہیں، وہ ابھی تک ہم اس طریقے سے پوری طرح سے ان پہ قابو نہیں پا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سٹیپ اٹھایا گیا تھا یہ اسی بنیاد پہ تھا کہ افغان جو باشندے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے مہمان نوازی جتنی کرنی تھی کر لی، اب وہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں جس طریقے سے بھی ان کو ایسا نہیں کیا کہ ان کے ہاتھ ہتکڑیاں ڈال کے باعزت طریقے سے اور بڑے ان کو ریسپیکٹیبل طریقے سے ان کو واپس جانے کے لیے، ان کے لیے اب بھی وہ ایک سلسلہ کھلا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو افغان گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم آپ کے لوگوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کے بیماروں کی ہم تیمارداری کرتے ہیں، انہیں روزگار کے موقع یہاں پہ مل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ ہمارے پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتی ہیں اور آپ ان کو پناہ دیتے ہیں، اور بارہا اس کے بارے میں حکومت پاکستان کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا اور نشاندہی کی گئی ہے، لیکن افغان گورنمنٹ بالکل جس کو کہتے ہیں نا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اور کانوں میں انگلیاں دے کے وہ بیٹھی ہوئی ہے، نہ وہ افغان گورنمنٹ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس وقت انہیں ریکگنائز نہیں کیا گیا، اور پاکستان ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے باڑ پہلے پچھلی حکومتیں کہتی تھی جو دہشت گردوں کا یہاں سے جاتے ہیں وہ باڑ لگا دی کہ بھئی آپ کے باڑ لگانے کی اتنی مشکلات شاید پچھلی حکومت نے نہیں کی جتنی افغان طالبان نے آ کر باڑ اکھاڑ رہے ہیں، پھر کبھی ڈیورن لینڈ کے متعلق جو ہے کنٹروورشل بیانات دے رہے ہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے شاید۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا شاہد صاحب کہ اتنی بارہا دنیا کے سامنے اب یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اب ہم یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے، ہم ان کے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں، ہم ان کے لوگوں کو یہاں پہ ان کی مہمان نوازی، اور وہ ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو پناہ دے رہے ہیں، تو تضاد تو یہیں سے کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اور بارہا وہ جو باڑ توڑتے ہیں، باڑ کھولتے ہیں یا اس کے بارے میں جو بیانات دیتے ہیں، ہم نے تو اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھر کے اندر دیوار بنائی ہے نا، کہ آپ کے جو گلے شکوے تھے کہ جی آپ کے جو لوگ یہاں آتے ہیں یا جاتے ہیں، تو ہم نے تو اپنی حفاظت کے لیے وہ باڑ لگائی ہے نا، تو اب ان کی حفاظت بھی تو تھی، لیکن اب دیکھیں نا، اب وہ باڑ کیوں اکھیڑتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے وہاں سے وہ جو لوگ بھجوانے ہیں جو پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور جتنے ایویڈنس ابھی آپ نے گنوائے ہیں، یہ جو ابھی 18 مارچ کو جو آپریشن کیا گیا ہے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، جناب پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے، یہ نہ اگر وہ خود نہیں، ہم جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کارروائی کریں وہ نہیں کرتے ہیں، نہ وہ خود کرتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ نہ وہ خود کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ ابھی ہم اگر وہاں پہ جا کے نہ کریں تو ہم کیا کریں؟ اب 16 مارچ والا واقعہ تو 7 ہمارے 5 جوان، ایک ہمارا افسر لیفٹیننٹ کرنل، ایک کپتان ہمارا شہید ہو گیا، تو اس کے بعد بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ بالکل عرفان صاحب جو بھی بات کر رہے تھے، دراصل ہمیں اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ افغان جو انتظامیہ ہے اس کا کوئی ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے دنیا کی جو بین الاقوامی تعلقات ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ یا بین الاقوامی برادری کے ساتھ، جس طرح سے دنیا میں ممالک رہتے ہیں انڈیپینڈنٹ جو سٹیٹس ہیں، کیوں ذمہ دارانہ نہیں ہے؟ پاکستان نے تو ان کی بہت ایڈوکیسی کی ہے، ہم نے تو ان کے لیے وکالت کی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے جا کے یونائٹڈ نیشنز میں جب امریکہ یہاں سے یا نیٹو کی افواج نکل گئیں تو ہم نے جا کے ان کے فنڈز کو ریلیز کرنے کے لیے بہت مرتبہ پاکستان نے ڈپلومیسی کی ہے، ہم نے تو ان برادرانہ تعلقات رکھے ہیں۔ جیسے عرفان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کے لوگوں کو مہمان بھی رکھا، ہم نے ان کی بین الاقوامی سطح پر بھی جو بھی ڈپلومیٹکلی جو ہم ان کے لیے کر سکتے تھے وہ صاحب، وہ پچھلی حکومت اور طالبان کے درمیان ہم نے پل کا کردار ادا کیا، دونوں کو مری میں بٹھایا کہ آپ آپس میں ملاقات کر کے معاملات کو طے کریں۔ اس کے بعد جو دوحہ میں مذاکرات چل رہے تھے اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ جو تھا وہ پاکستان نے کیا، کیونکہ وہ تو اسٹیٹ لیس لوگ تھے طالبان، ان کے جو پاسپورٹس تھے وہ پاکستان نے ان کے ٹریولنگ ڈاکومنٹس بنا کے دیے تاکہ وہ دوحہ میں جا کے اس مذاکرات کو تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو یہ سارے ڈپلومیٹک اس پر بھی اور دوسرے حوالے سے بھی ہم نے ہمیشہ افغانستان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کانوں میں انگلی رکھ کے بیٹھے ہیں یا سنتے نہیں ہیں، یہی نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ان کی طرف سے بڑے غیر ذمہ دارانہ بیان، بڑے بڑے عہدوں کے لوگوں کی طرف سے بڑے غیر ذمہ دارانہ بیانات ان کی طرف سے جاری ہوتے رہے ہیں، اور ابھی بھی جو
انہوں نے بیان جاری کیا ہے، ایک پریس ریلیز جو پاکستان نے 16 مارچ کے حملوں کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کیا، اس کے جواب میں جو ایک پریس ریلیز افغانستان کی حکومت کی جانب سے آیا، اس میں بھی انہوں نے کہ پاکستان کو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا، اس طرح کے الفاظ کچھ غیر ذمہ دارانہ جو ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہوتی اس طرح کے الفاظ اس میں استعمال کیے گئے۔ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ حالانکہ دنیا کے ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں، آپ جتنا بھی وہ کریں اس میں آپ جو نارمز ہیں ڈپلومیٹک اس سے آپ باہر نہیں نکلتے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا خواجہ آصف کے بیان کو ذرا ہم ٹچ کریں کہ خواجہ صاحب نے تو ایک چیز بالکل کلیئر کر دی کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ جو آپ کا ٹریڈ کا جو کوریڈور ہے جو انڈیا کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر ہم اس کو مجبوراً بند کر لیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ ایکشن نہیں لینا چاہتے ہیں، فورس جو ہے وہ لاسٹ ریزورٹ ہے، نہیں لینا چاہتے ہیں لیکن آپ مجبور نہ کریں۔ آپ کی طرف سے رویہ اس طرح نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کی طرف سے وہ ریپیٹ ہوگا، ادھر سے یہ ریپیٹ ہوگا۔ بالکل شہزاد صاحب آپ نے صحیح کہا کہ یہ بالکل فورس جو ہے وہ لاسٹ ریزارٹ ہے، یہ پاکستان نے ہمیشہ ثابت کر کے دکھایا۔ وہی جو میں بات اس سے پہلے کر رہا تھا کہ ہم نے 2 سال تک انتظار کیا، ہم نے پے در پہ حملوں پہ اور دہشت گردی پہ افغانستان حکومت کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کی، لیکن جب انہوں نے نہیں سنا تو پھر ہم نے یہ قدم اٹھایا، اور یہ آخری حربے کے طور پر، لاسٹ ریزورٹ کا مطلب ہے کہ ہم نے آخری حربے کے طور پر یہ سب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم ان کا ٹرانزٹ ریٹ کو بند کر دیں گے، تو ٹرانزٹ ریٹ کے اوپر جو انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل لا آف دا سیز میں کے حصے میں اس کی ایک شک آتی ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے دیٹ دی کوسٹل اسٹیٹ شیل پرووائڈ دی ٹرانزٹ پیسج ٹو دی ایڈجسنٹ لینڈ لاک اسٹیٹ، کہ جو بھی اس ساتھ لینڈ لاک اسٹیٹ ہے وہ اس کو ایک ٹرانزٹ پیسج دے گی، بٹ لیکن جہاں بھی لا ہوتا ہے نا، بٹ تو ہے نا، ہر لا جو ہوتا ہے اس ساتھ پھر دونوں طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک کو خوش کرے اور مطلب دوسرے کی سیکیورٹی کو، بٹ اف دیر از نو تھریٹ ٹو ہر سیکیورٹی، کہ اگر آپ کی سیکیورٹی کو کوئی خدشہ نہیں ہے تو پھر آپ ٹرانزٹ ٹریڈ الاؤ کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن چونکہ جب آپ وہاں سے اب اسلحہ سمگل کرتے ہیں، وہاں سے آپ اس طرح کی دہشت گردی کراتے ہیں، تو پاکستان کے پاس بین الاقوامی قوانین کے تحت بھی یہ ایک حق موجود ہے کہ ہم ان کا ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کو جو ہندوستان کے ساتھ کھولا ہوا ہے، اور جس پہ وہ اس وقت بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان کی ٹریڈ، کیونکہ ان کے پاس ان کا تو اپنا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بینکنگ کا، ان کا کوئی اپنا اس طرح کا بین الاقوامی ان کی جو ہے تسلیم نہیں کیا گیا ان کو، تو نہ وہ ایل سی کھول سکتے ہیں، نہ وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ ڈالرز میں جا کے دنیا سے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ڈالر اسٹیبل ہے، کہ ہماری کرنسی اوپر ہے، کیونکہ ان کی تو ٹریڈ ہی نہیں ہے کہ وہ بھیجیں گے کیا، بیچ کیا رہے ہیں، اور جو ٹریڈ کا جو بیلنس ہے، بیلنس شیٹ کیا ہے ان کی ٹریڈ کی۔ کل آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں، سامان سارا رکھیں کہ میرے پاس اتنا سامان ہے اور میرے پاس کیش اتنا موجود ہے، ڈالر اتنا موجود ہے، آپ کاروبار ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جب آپ دنیا کے اس میں اتریں گے، میدان میں اتریں گے، آپ آج تو تجارتی جنگ ہے نا، آج تو دنیا بھر میں تجارتی کمپٹیشن ہے دنیا کے اندر۔ چائنا جو ہے وہ اس وقت دنیا کی فیکٹری بن چکا ہے جو ساری دنیا کو سامان بیچ رہا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو اس طرح کے رویے نہیں اپنانے ہوتے ہیں جب آپ نے اپنی حکومت کو چلانا ہے، اپنی قوم کو بہتر بنانا ہے، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے ملک کے لیے، تو پھر یہ چیزیں کام نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے پاکستان نے ان کو وارننگ دی ہے کہ یہ پہلی وارننگ ہے جو یہ سٹرائک تھی، لیکن اگر وہ اس سے باہر آئے تو یہ اس سے لیکن ساتھ میں نہیں، پاکستان نے پھر یہ آپشن بھی کھلے رکھے، فورن آفس کی بریفنگ کلیئر ہے کہ آپ بات چیت کریں، دیکھیں سنگل ہمارا جو ہے آپ کے درمیان وہ صرف ہمیں تھریٹ نہیں ہے، یہ آپ کو بھی تھریٹ ہے دہشت گردی سے۔ کل آپ دہشت گرد، ابھی آپ دیکھیں نا، کل 2 افغان شہری جو ہیں اس میں جان باک ہوئے ہیں، خودکش کندھار میں، تو یہ چیزیں تو کیا ادھر بھی ہیں، ان کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ بالکل ان کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ خود طالبان کی جو اس وقت حکومت ہے، وہ ان کا خود بھی کنٹرول اپنے ہی جو ان کے لوگ ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں، ٹی ٹی اے کے، تحریک طالبان افغانستان، جن کی اس وقت حکومت ہے، ان کے اپنے کنٹرول میں بھی کچھ ایسے گروپس ہیں انہی کے اندر جن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک لویا کندھار فیکٹر جو ہے، اور ایک جو لویا پکتیا فیکٹر جو ہے، 2 ایک شمالی اور جنوبی اس میں تقسیم ہے، خود ان کی قیادت بھی۔
تو جو خاص طور پر ہارڈ لائنر وہ آپ کے ساؤتھ والے ہیں اور نارتھ والے تھوڑے لبرل، ہاں ساؤتھ والے تھوڑے سے ہارڈ لائنر ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی چیزوں کو سخت چیزوں سے ڈیل کریں، اور میرے خیال میں یہ ساؤتھ والے ہیں جن کے پریشر میں ابھی تک خواتین کو جو ہے تعلیم کا جو ہے نا ابھی تک پاکستان سے تعلقات کو بہتری کرنے میں بھی ان ساؤتھ والوں کا بڑا پریشر ہے۔ عرفان سعید صاحب، خواجہ آصف نے اپنے انٹرویو میں جو وائس انہوں نے ایک نشریاتی ادارے کو انہوں نے کیا، بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ یہ کہا ہے افغان طالبان کو کہ ٹی ٹی اے کا آپ پر کوئی احسانات ہوں گے کہ وہ آپ کے جنگ میں، افغانستان کی جنگ میں وہ لڑے ہوں گے، لیکن خیال کرنا کہ اس احسانات یہ اتنے زیادہ نہ ہو جائیں کہ آپ کے ہاتھ، کابل کے ہاتھ بند جائیں پاکستان سے متعلق کے، پھر آپ مشکل میں پھنس جائیں۔ بہتر یہ ہے نہ ہم اپنے انٹرسٹ کے خلاف کام کریں گے، اپنے انٹرسٹ کو بچائیں گے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا ایک خوف ہے آپ کو کہ آپ ٹی ٹی اے کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان کے لوگ بھاگتے جائیں گے، اور جو خراسان چیپٹر ہے اس کا، آئی ایس کا، یہ اس داعش کا، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دیکھیں بالکل ان کی جو خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے، اور یہ بات ان کی آبزرویشن بالکل درست ہے۔ اس وقت ٹی ٹی اے جو ہے وہ اس وقت جس کو کہتے ہیں نا محصور ہے، وہ جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ ان کا ابھی تک فل کنٹرول اپنے پورے ملک پہ بھی نہیں ہے، تو وہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، کچھ چیزوں پہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اگر انہوں نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوانے کے لیے، ان کو بہتر تعلقات بنانے، سب سے پہلے تو ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ آپ کا ہمسایہ اور جس کے ذریعے آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے، جس کے ذریعے آپ کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، جاتے ہیں، علاج معالجہ کرواتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ٹریڈ کا آپ کا روٹ یہی ہے۔ پاکستان آپ کے لیے اتنے عرصے سے آپ کی خدمات آپ کے لیے انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ایک وہ خول کے اندر رہ کے، اور آپ کے خول کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طریقے سے دہشت گردی پنپ رہی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا اس وقت میں سمجھتا ہوں ٹی ٹی اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت طالبان حکومت جو اس وقت وہاں پہ افغانستان میں حکومت کر رہی ہے، یہ بات خواجہ صاحب نے بالکل درست کہی کہ یہ کل کو ان کے لیے گلے کی ہڈی بنے گی۔ یہ جب وہ یہاں پہ، اگر ہم تو اپنی سیکیورٹی کو کسی طور پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پاکستان نے تو واضح طور پہ یہ 18 مارچ کو بتا دیا کہ ہمارے گھر پہ آ کے اگر کوئی اٹیک کرے گا، اور ہمیں جب پتہ چلے گا، اور ہم 12 آپ کو بتائیں گے، اگر آپ اس پر کوئی کنٹرول نہیں کریں گے، یا آپ اس پہ قابو نہیں پائیں گے، یا آپ اس کو نہیں پکڑیں گے، تو پھر ہم اپنے لوگوں کو، اپنے دشمنوں کو بالکل ٹارگٹ کریں گے۔ اور یہ ٹارگیٹڈ جو آپریشن کیا گیا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ بتانا یہ تھا کہ ہم اپنی سلامتی کو کسی بھی طور پر داؤ پہ لگانے کی کوشش کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ اس وقت خواجہ صاحب کی جو بات ہے، یہ گلے کی ہڈی کل کو ان کے لیے بنے گی۔ یہ جو لوگ جو پال رہے ہیں، یہ جس طریقے سے اپنے ملک کے اندر یہ بارود اکٹھا کر رہے ہیں۔ پاکستان تو ایک ذمہ دار ملک ہے، ایسا نہیں کر سکتا کہ اگر افغانستان جیسا دوسرا کوئی ملک ہوتا تو وہ داعش کو پناہ دیتا اور کہتا کہ جا کے ادھر حملے کرنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اپنے گھر کے اندر بارود کو پال رہے ہیں، یہ بارود اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ بارود دیکھیں گزشتہ کئی سالوں، کئی دہائیوں سے افغانستان میں پھٹ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ان کو تھوڑا سا اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اس آفر کو کہ بیٹھیں، ٹیبل پر آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ پاکستان نے دیکھے کل فارن آفس کی جو بریفنگ تھی، اس میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم تمام ملکوں کی سرحدوں کی کوآپریشن اور کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی کو اپنی خود مختاری پر ہم حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جب وہ افغانستان اس چیزوں پہ، اس کو اب سوچنا پڑے گا افغانستان کو کہ پاکستان نے بارہا کہا اور یہ جو سٹرائک کر کے بتایا دیا کہ آئندہ اگر آپ نے پھر بھی نہ کیا تو یہ خواجہ صاحب والا جو ایک آپشن ہے، یہ بھی یقیناً یہ بھی ہمارے اداروں کے، ہمارے لیے زیر غور ہوگا کہ ہم آئندہ کے لیے جو ٹریڈ روٹ جو ان کا ہے، جو انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے تو ہم نے افغان عوام کے لیے، ہم نے پھر بھی بڑا دل کر کے، شاہد صاحب بڑا دل کر کے ہم نے ان کے لیے ٹریڈ کا روٹ کھولا ہوا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی افغانستان میں بیٹھ کے دہشت گرد جو ہے، ان کے جو ہینڈلرز ہیں یا دہشت گرد، وہ فریلی وہ کام کریں گے پاکستان میں آ کے یا بلوچستان میں، اور یہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے اور پھر واپس بھاگ کے افغانستان میں پناہ لیں گے، تو یہ ابھی ڈھکی چھپی باتیں نہیں۔ اور پاکستان نے ایک واضح طور پر ٹھوس موقف اختیار کیا ہے کہ اگر آپ آئیں، بیٹھیں، ہم نے نشاندہی کی، ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم آپ کو نشاندہی کریں گے، آپ خود کریں۔
آپ خود اپنے لوگوں کو جو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہیں ان کو پکڑیں، تاکہ دنیا میں جو ایک میسج جا رہا ہے، افغانستان حکومت دیکھیں اس وقت بڑی کمزور حکومت ہے، اس کو اب یہ پچھلے دنوں کرکٹ میچ اس کے جو اس کے ساتھ ملتوی کر دیے انٹرنیشنل ممالک نے افغان ٹیموں کے ساتھ، وہ اس وجہ سے کہ خواتین کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اس پر انہوں نے جو انٹرنیشنل کرکٹ جو ممالک ہیں وہ کرکٹ کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے. جب ایک طرف آپ کے ساتھ لوگ کرکٹ کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے اور دوسری طرف آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ بھی تعلقات خراب کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ افغانستان کے لیے بہتر نہیں ہے. ان کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت سب سے زیادہ تر ان کا انحصار ہم پر ہے، پاکستان پر ہے، اور اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ مل بیٹھ کر مسائل کو حل کریں. اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اگر افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف تو اس پہ سنجیدگی سے افغان حکومت کو سوچنا چاہیے. جی پروڈیوسر صاحب انور رضا صاحب لائن پہ ہیں. تو پروفیسر صاحب اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ایک تو صرف ٹی ٹی پی کی بات نہیں ہے، جو بین جو بلوٹ ملیٹنٹس ہیں وہ بھی افغانستان میں ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ گوادر پہ ایک اٹیک ہوا 2 دن پہلے، اور اس میں خاص کر ریپلس کر دیا، پسپا کر دیا، وہ اس جگہ تک پہنچ نہیں سکے. لیکن یہ تمام خیبر پختونخوا میں ہو یا بلوچستان میں ہو، ہم بار بار ان کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمارے حوالے کریں. سب سے پہلے ہمارا تو حق بنتا ہے آپ ہمارے حوالے کریں. ہمارے حوالے نہیں کرنا، آپ ان کو اس اپنے ملک سے نکال دیں، ان کو کہیں کہ آپ چلے جائیں ہمارے ملک سے. یہ نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم آپ ان کو کنٹرول کر کے رکھیں کہ وہ آپ کی سرزمین کو اس کے لیے استعمال نہ کریں. تو پاکستان کے پاس تو کوئی، اور یہ کوئی نہیں ہے کہ غلط. آپ نے صحیح کہا، نہ صرف تحریک طالبان پاکستان بلکہ اور جو دہشت گرد گروپس ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو کام کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، اور جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا کہ 2 روز پہلے جو گوادر میں ایک حملہ کرنے کی کوشش کی گئی جس کو پسپا کر دیا گیا. اگر آپ اس میں ہتھیاروں کو دیکھیں، وہ جو ویژولز آئے ہیں، جو تصویریں آئی ہیں ہم نے دیکھی ہیں اس پہ میڈیا پہ جو باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، وہ ہتھیار وہی والے ہتھیار ہیں جن کا میں ذکر اس سے پہلے بھی کسی پروگرام میں کرتا رہا ہوں، جو کہ نیٹو افواج نے یہاں پہ چھوڑے تھے، افغانستان میں چھوڑے تھے. تو یہ کس طرح سے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں تک پہنچے ہیں؟ تو یہ کیونکہ افغانستان کی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے وہاں پر اپنے لوگوں پر، اپنی خود اپنے ہی افغانستان کے جو ان کے اپنے اندر کے جو گروپس ہیں، وہی جو میں شمالی اور جنوبی افغانستان کی بات کر رہا ہوں، اور پھر پناہ گاہیں مہیا کرنا اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں کو، جن کو بین الاقوامی طور پر اقوام متحدہ نے جنہیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا ہوا ہے، ان کو پناہ دینا، پھر ان کو اسلحہ فراہم کرنا، ان کو بالکل اپنی زمین پرووائڈ کرنا چھپنے کے لیے. تو یہ وہ تمام اور وہ وہاں سے نکلیں اور پھر واپس بھی چلے جائیں. جی تو یہی کہ دیکھیے نا، یہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک فینس ہم نے بنایا تھا، ایک جو باڑ لگائی تھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، اس کو توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جس طرح سے ایک طرح سے، اس کا مطلب انہوں نے توڑا، اس کو جگہ جگہ توڑا تو وہیں سے دہشت گرد داخل ہوئے. اس کی تو ویڈیوز انہوں نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی، خود وائرل کی کہ ہم توڑ رہے ہیں. خود طالبان نے آ کر ان کو اس باڑ کو، اور انفلٹریشن ہوتی ہے وہاں سے. اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو 3 جو اضلاع ہیں جنوبی پختونخوا کے ہمارے یہاں، اس کے ساتھ کا جو بارڈر ہے، اور پھر اس کے اس طرف 3 پکتیا، پکتیتا اور خوست. تو یہ اس کو وہ پورس بارڈر اسی لیے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے وہ کئی مرتبہ حملہ کر چکے ہیں اور وہ وہاں سے انفلٹریٹ ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. اور اسی طرح پھر جنوبی جو اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ مختلف حملوں میں ملوث رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ چمن سے ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ برامچا سے ہے، پھر یہ پورا جو ایک چاغی تک جو ایک بہت بڑی بارڈر کی لائن ہے، مختلف جگہوں سے انفلٹریشن کے پوائنٹس موجود ہیں. اور وہ بلوچستان کی مختلف اضلاع میں دہشت گردی اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اس طرح کے گروپ، جن کو سرپرستی حاصل ہے ٹی ٹی پی کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کابل انتظامیہ ہے وہ بھی ان کے اوپر کوئی خاص دھیان نہیں دیتی.
اور اس نے ان کو بالکل کھلا چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے اپنے سارے ایریاز کے اوپر. لاسٹ کمنٹ آپ سے لوں گا اس سیگمنٹ کا, اس کے بعد پھر ہم بلوچستان میں یہ ہرنائی ضلع میں جو واقعہ ہوا ہے, اب آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ افغانستان کے پاس ایک پریشر بھی بڑھ رہا ہے, دنیا کا پریشر بڑھ رہا ہے, اور کہ جس طریقے سے دنیا سے بھی الگ, ابھی قطر دوحہ میں کانفرنس ہوئی جس میں اسپیشل پورے دنیا سے نمائندگان آئے ہوئے تھے, ان کے لوگ نہیں گئے ہیں. ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں ریکگنائز کریں, حالانکہ دنیا میں آپ نے کوئی انسانی حقوق کا جو وہ حقوق ہے اس کا آپ نے خیال نہیں رکھا. پھر آپ نے خواتین کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں. بھائی دنیا میں آج لوگ تعلیم کے بغیر وہ کر سکتے ہیں, اور اچھے خاصے جو پڑھے لکھے وہ نکل گئے, لیکن جو بیچارے رہ گئے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں باہر نہ نکلو, آپ نامحرم کے ساتھ بغیر آپ کے لیے مسئلے ہیں. دیکھیں یہ جس طریقے سے جو افغان یا کابل گورنمنٹ ایک نظریات ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ان کو مزید دنیا سے تنہا کرنے کی طرف لے جا رہے ہیں. ایک طرف ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہم کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اپنے ملک کے اندر جو انسانی حقوق کی جو باتیں ہیں یا جس پہ دنیا ہمیشہ اس پہ اسٹینڈ لیتی ہے, آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ خواتین کے حقوق ہوں یا مردوں کے بھی حقوق ہوں, اپنے ملک میں جو رائٹس ہیں انسانوں کے, وہ اگر آپ رائٹس نہیں دیں گے تو لوگ بالآخر تنگ آ جائیں گے. اور کب تک تنہا رہ سکتے ہیں اس دنیا کے لوگ؟ دیکھیں اب آج بھی دیکھیں افغانستان سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں, افغانستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جب طالبان جو وہاں پہ آئے ہیں تو اس کے بعد کتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ افغانستان سے نکل کے دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور. ان کو پتہ خدشات ہے, ان کو پتہ تھا کہ آگے چل کے جو حالات خراب ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغان گورنمنٹ کو تھوڑا سا دنیا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اس کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنے عوام کی بہتری کے لیے کون سے ایسے سٹیپ ہے جس سے دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے, نہ کہ لوگوں کو اپنے مخالف کیا جائے. میں سمجھتا ہوں خواتین کی آج کل کے اس دور میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ خواتین کسی شعبے میں ہمارے ملک میں الحمدللہ آج دیکھیں نا پارلیمنٹ میں بھی ہماری خواتین موجود ہیں, ہماری بچیاں تعلیم بھی حاصل کری ہے, یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں. تو ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اگر افغانستان کو بھی اس طریقے کی سوچ رکھنی چاہیے, اور سارے اسلامی ممالک میں چل رہا ہے مواقع ہیں, تو آپ اگر تعلیم پہ پابندی نہ لگائیں, بالکل آپ ان کے پردے پہ اور اس پہ ضروری ہم امید کرتے ہیں کہ کم سے کم افغانستان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے گا, اپنا موقف رکھے گا, پاکستان اپنا موقف رکھے گا اور چیزیں آگے جائیں گی. غنی بلوچ صاحب کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں اور شاید بور ہو رہے ہیں کہ یہ کون سی گفتگو کر رہے ہیں. غنی بلوچ صاحب تھوڑا سا ہمیں بتائیں, آپ کے خاص کر ایک جو فگرز میں دیکھ رہا تھا اب آپ کے ڈپارٹمنٹ نے, بلکہ آپ نے ہی مجھے دیے, کہ اس سال 2024 میں اب شاید 2.5 مہینوں میں 11 واقعات ہوئے ہیں مائنز کے, جس میں 24 افراد بیچارے جو ہیں اپنی جان سے گئے. اور 2023 کی اگر بات کریں 54 انسیڈنٹ ایسے ہی ہے, اور اس میں 68 لوگوں کی جان گئی. اب آپ سے ہم یہی بات کریں گے کہ ایک تو انسیڈنٹ کیوں ایسے ہوتے ہیں, کیا سیفٹی میجرز پرائیویٹ وہ نہیں رکھتے ہیں, کیا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ان پہ چیک نہیں ہے, یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ وہ دھکیل دیتے ہیں اس غاروں میں جو 800 فٹ کی 900 فٹ کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد میتھین گیس ہے, گیس کا کوئی اخراج کا کوئی وہ طریقہ کار نہیں ہوتا, کیوں؟ شکریہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ریسنٹلی جو یہ واقعہ ہوا ہے ارنائی ڈسٹرکٹ کا, یہ زردالو میں, یہاں کوئٹہ سے تقریباً 110 کلومیٹر ہے. تو یہاں 10 مزدور کام کر رہے تھے, تو اندر سے وہاں جو میتھین کی ایکسپلوژن ہوا. اس کا مین وجہ جو یہ ہے نا, تو آپ کی بات ہے کہ یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں. پرائیویٹ اصل جو مالک ہیں, مالک خود نہیں, مالک نے دیا ہوئے ٹھیکیداروں کو دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیکیدار اس چیز کا سیفٹی کا کبھی خیال نہیں کرتا, ان کا یہی وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو جائے. اور ریسنٹلی یہ مائن تقریباً میرے خیال لائن آرڈر کی سچویشن کو جیسے زیادہ تر بند تھا, اب 5-6 مہینے ہے, ابھی شروع ہو گیا. ریسنٹلی کوئلے کو ٹچ کیا ہے, تقریباً 2-3 ٹرک کوئلہ اس نے نکالے ہیں اس میں, اسی سے. تو کوئلہ ادھر پڑا ہوا تھا, میں خود بھی گیا تھا. تو یہ سیفٹی کا یہ ہے کہ ان کا, تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹھیکیداروں کو یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو اس میں ہیں.
डिपार्टमेंट का ये है ना, अभी हमारे अरनाई डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 950 मायने हैं। 950 मायने हैं, जिसमें जरदालू, कोस्ट, शारग, हरनाई उसमें हैं। उसमें हमारे एक सीनियर इंस्पेक्टर होता है, 2 जूनियर हैं उसके साथ उसमें। अगर ये अपना महीने का मतलब हमारा इनका रूटीन है कि 10 से 15 इंस्पेक्शन हर इंस्पेक्टर करता है उसमें। तो एक माइन पे एक इंस्पेक्शन होता है, 3-4 महीने के बाद इसका नंबर आता है उसमें। अच्छा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेफ्टी का जिम्मेदारी उस कंपनी का है, उस ठेकेदार का है कि उसके पास मैनेजर होता है। मैनेजर सुबह मतलब जब मजदूर को अंदर छोड़ने से पहले जाके चेक करता है हर चीज़ को, रस्से को, वहाँ लकड़ी को, वहाँ गैसेस का। इसके बाद जो बाहर आता है वो मजदूर को इजाज़त दे के आप जाओ, अभी क्लियर है। लेकिन बदबख्ती तो ये है कि प्राइवेट का ये चीज़ें है नहीं उसमें ही। तो हम लोगों ने इस दौरान में तकरीबन बहुत सी तशारक या क्वेटा हो, मच हो, दुक्की हो, चमालंग हो, अभी इसी साल में रिसेंटली हम लोगों ने 125 मायने बंद किए हुए हैं, ये सेफ्टी न होने की वजह से। अच्छा, सेफ्टी होने का मतलब एक्शन लिया है? एक्शन लिया हुआ 125 है, माइन बंद है। 125 मायने उसमें। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने कमेटी भी बनाया, पहले भी हम लोगों का कमेटियाँ था, ये वक्तन वक्तन जाके चेक करते हैं, जो माइन खराब है उसमें उसको हम लोग बंद करते हैं और थोड़ा उसमें उनको नोटिस देते हैं। अगर ये मजीद वो नहीं किया, इसका केस हम लोग अदालत में जमा करते हैं, इनको प्रोसिक्यूशन करते हैं, जुर्माने करते हैं। अदालत में कुछ केसें चल रही हैं? बहुत सी केसें चल रही हैं, लेकिन अदालत इस दौरान मतलब 1 साल के दौरान ये हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं जो अदालती ये मतलब जुर्माने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जुर्माने बहुत बढ़ गए हैं, इसमें ज़्यादा हो गए। अच्छा। क्योंकि कैजुअलिटी का मतलब एक कंट्रोवर्शन का 5 लाख रुपए उसमें जुर्माना है, और जो एक सीरियस आम उसमें 2 लाख रुपए जुर्माना है उसमें। तो इस दौरान ये कि अदालतों में केसें हमारे 1 साल से चल रहे हैं, उन्होंने वकील किया हुआ वक्तन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब कोई हमें सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कोई अमेंडमेंट, और हाई कोर्ट से हम लोगों को मिलेंगे कि ये हमारे केसें जो पेंडिंग हैं ना, ताकि ये चलाएं। किसी को जो जुर्माना होगा ना, फिर वो सेफ्टी का ख्याल करेगा। जब उसको जुर्माना नहीं होगा तो इजी हो, तो ऐसे ही न सेफ्टी का ख्याल करे न मजदूर का ख्याल करे। गनी बलोच साहब, एक और सवाल लोगों के जहन में आता है कि जब जान बहक हो जाता है एक मजदूर, फिर उसको कंपनसेशन कौन देता है? आपकी डिपार्टमेंट देती है, होम डिपार्टमेंट देती है, गवर्नमेंट देती है, या जो मालिक है वो कितना देता है? एक सोशल वेलफेयर बोर्ड है शायद, वो देता है, वर्कर वेलफेयर बोर्ड। वर्कर वेलफेयर बोर्ड। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने बड़ा दुख और उसका इजहार किया, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस पर इजहार किया कि बड़ा वाकया है कि 12 अफराद, ये तो अच्छा हुआ कि पता नहीं किसकी, आप लोगों की एफर्ट, पीडीएमए के एफर्ट से 8 लोगों को बचा लिया गया, वरना वो भी लुकमा अजल बन जाते। तो वही जो कंपनसेशन है, इसमें 5.5 लाख रुपए वो कंपनी इसकी मजदूर को देते हैं, और 8 लाख रुपए वर्कर वेलफेयर बोर्ड उस मजदूर को देते हैं। अगर उसकी शनाख्त कार्ड है, यहाँ का लोकल है, उसके सारे डॉक्यूमेंट पूरा हो जाए, फिर गवर्नमेंट उसको 8 लाख रुपए वर्कर वेलफेयर बोर्ड देता है उसमें। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो इसमें वाकया ये है कि हम लोगों को मतलब ये 10 बजे का जो वाकया हुआ था, उसमें हम लोगों तक 11 बजे इन्फॉर्म किया उन्होंने रात को, मतलब क्योंकि रमजान में अक्सर ये शिफ्ट रात में काम हो जाता है। अच्छा, रात में काम, तरावी के बाद ये वाकया ये 8-7-8 बजे का है? नहीं, तकरीबन 9 बजे तरावी खत्म हो गया, 10 बजे का वाकया रात का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे मतलब 11 बजे इन्फॉर्म किया उन्होंने, मतलब जो शारक में हमारा जो रीजन ऑफिस है, रेस्क्यू स्टेशन है, उनको उन्होंने इतला दिया। वो तकरीबन 11 बजे वहाँ पहुँचे, तो देखा कि माइन में गैसेस बहुत मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो जो ये 8 बंदे गए थे, उन्होंने देखा नहीं, ऐसे गया कि हम इनको बचाएंगे। इनके पास इक्विपमेंट होता है कि अंदर कोई इक्विपमेंट मालकान की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से दिया जाता है कि आप इसको, ये इक्विपमेंट आपके पास है, आपको पता चले कि इधर गैस है? वरना तो कहते हैं चिड़ियों को ले जाते थे, चिड़ियां मर जाती थी तो पता चलता था। अभी है कि नए टेस्टर वगैरह आए हुए हैं, लेकिन हमारे बलूचिस्तान के जितने बड़ी कंपनियां हैं ना, वो सारों के पास ये टेस्टर वगैरह हैं। जो ये ठेकेदारी सिस्टम है, जहाँ ठेकेदार हैं उसमें ना, उनमें तो बिल्कुल है ही नहीं उसमें ये। अच्छा। अगर ये टेस्टर वगैरह होता शायद चेक करते थे उसमें। अगर आप पहले माइन में जाते हो, देखो कोयले के साथ हमारे ये मीथेन गैस है, उसको कोई भी स्पार्क, कोई भी चीज मिले वो धमाका करे इसमें। ये धमाका किस वजह से हुआ? कोई स्पार्क हुआ, गेंती का था स्पार्क हुआ, जनरेटर का स्पार्क हुआ, कोई बिजली का कोई स्पार्क हुआ, क्या? तो अभी तक तहकीकात क्या बताती है? तहकीकात ये कि अभी सेक्रेटरी साहब ने भी एक कमेटी बनाया 5 रुकने का, उन्होंने 3 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट जमा करें, वो भी विजिट करें। दूसरा एक हम लोगों ने बनाया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, वो भी ये 2 कमेटी हैं, ये जो आके वहाँ चेक करते हैं, उसकी काजेज देखते हैं, उनकी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, आला मजदूर का है
कंपनी का है, डिपार्टमेंट का है या लेबर किसका है उसमें। ये कमेटियों का जो ही रिपोर्ट आएगा ना फिर पता चलेगा उसमें, क्योंकि स्पार्क मिला है उसमें, किस चीज़ से मिला है जब तक ये इंक्वायरी ना हो कंपनी इसका हमें पता नहीं चलता मिला है स्पार्क है। क्योंकि मीथेन गैस को आपको पता है कोई भी स्पार्क मिले ना उसमें वो तो धमाका ही करता है उसमें। ये मतलब ऑक्सीजन कम हो वहाँ तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा उसमें। तो वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं होता है? तो वेंटिलेशन इसका था लेकिन वहाँ जो है प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं था। जिस जगह जो फेस है जहाँ ये कोयले का जो काम कर रहे थे ना वहाँ हम कमज़ोर थी, वेंटिलेशन थी लेकिन बहुत कमज़ोर, क्योंकि वेंटिलेशन सही पर हो जाता ना तो वहाँ मीथेन गैस नहीं हो जाती उसमें। प्रोफेसर साहब कैसे देखते हैं ये हमेशा वाकयात? आप देखिए मैंने आपको जैसा फिगर अभी दिए हैं कि 54 इंसिडेंट, 68 लोग, उसमें 68 लोग खानदान से एक बंदा चला जाता है, और 11 इंसिडेंट अभी तक 2.5 महीने में, 24 उसमें लोग। और कोई क्या इसका कोई? देखिए ये जंग भी नहीं है, ये दहशतगर्दी भी नहीं है, ये तो मिसमैनेजमेंट है जिसको इसको मैं ये कहूँगा। ये आज से नहीं है, सालों से हम बलूचिस्तान के जितने भी कोल फील्ड्स हैं उनमें इस तरह के वाक़यात देखते रहे। जो आप जिक्र कर रहे थे कि एक चिड़िया, वो कनेरी एक ख़ास किस्म का छोटी चिड़िया परिंदा होता है जिसको पहले ले जाया करता था, उसके ऊपर भी बैनुल-अक़वामी जो तंजीमें हैं उन्होंने पाबंदी लगाई है कि किसी परिंदे को आप ले जाके टेस्ट करने के लिए उसकी जान नहीं ले सकते। तो उसके बाद से ये पाबंदी लग गई थी, और इसके लिए अब एक गैजेट्स आते हैं जिनसे वो टेस्ट किया जाता है कि मीथेन की मिकदार कितनी है, या वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार अगर ज़्यादा हो गई है तो वो पता चले। तो वही बात है कि हुकूमत को इसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ेगी, इनका डिपार्टमेंट भी साथ मिल जाए उसके हुकूमत के साथ, और मिलके एक ऐसा सख्त कानून बनाए कि जो भी प्राइवेट ओनर्स हैं, जो भी प्राइवेट माइनिंग का काम करते हैं बलूचिस्तान में, जब वो ठेकेदार को हायर करते हैं तो उनके साथ एक प्रॉपर इंजीनियर होना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर केमिस्ट होना चाहिए, और वो उन सब चीज़ों को लेकर जब आप उन लवाजमात को पूरा करेंगे तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर में भी बेशक आप सबलेट करते हैं ठेकेदार को, फिर भी ठीक है, लेकिन उसके लवाजमात जरूर पूरे हों। आप तो कवर करते रहे हैं इरफान सईद साहब, हम भाई से थे जर्नलिस्ट, हमेशा इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहे हैं। क्या ये मतलब इसका कोई तरीकाकार? तो हर इंसिडेंट पर हम बैठते हैं, हम कहते हैं कि ये नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, कोई तरीकाकार तो अपनाना पड़ेगा। चाहे जिस तरह सिक्योरिटी कंपनीज हैं इस तरह आप दे दें इनके इंस्पेक्टर्स को जो हैं, जो इनके तहत मातहत काम करें, और वो जाके जैसे बता रहे हैं कि हमारे लोग कम हैं, उसके बाद कई दिनों बाद जो है, कई महीनों बाद हमारा फिर दोबारा उस सेफ्टी मेजर उस वक्त करते हैं जब ये आ रहे होते हैं, ये चले जाते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं। साहब सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ये माइनिंग के जो लॉ में कोई तरमीम करने की जरूरत है। इसमें ये बड़े पुराने फरसुदा किस्म के जो पुराने कवानीन हैं जिस पे अभी तक उस पर अब तक अमल दरामदी, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करके नए लॉज बनाने चाहिए। और सबसे पहले कम्युनिकेशन का सिस्टम, जहाँ पे भी देखें, जहाँ हम मीडिया वाले लोग हैं, आपको पता है कहीं पे भी इंसिडेंट होता है, हम तक इतला पहुँचने में कितना टाइम लगता है, हमारा राब्ते नहीं हो पाते, लोगों के राब्ते नहीं हो पाते, जो फंसे हुए हैं उनके राब्ते नहीं हो पाते शहर में किसी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए फौरी तौर पर। तो सबसे पहले तो ये प्राइवेट ऑनर्स जो हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट साइड पे चले थोड़ा बहुत फिर भी कोई पूछताछ करने वाला है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से जो अभी जगह जगह पे जिस तरह बलूचिस्तान में माइंस का जो एक सिलसिला, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है टाइम हमारे पास, लास्ट इनका कमेंट लूंगा कि इनकी क्या रिकमेंडेशन है एज ए जिम्मेदार अफसर के, आप चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हैं, क्या किस तरह इसकी रोकथाम किस तरह होनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स को किस तरह इंप्रूव करना चाहिए? इसमें सर हमारा तो एक मीटिंग हुआ था कल सेक्रेटरी साहब के साथ, लेबर यूनियन वाले भी आए थे। हम लोगों ने ये ट्राई, इसमें माइन ओनर हो, लेबर यूनियन हो, डिपार्टमेंट में हो, इस एक्सीडेंट को रोकथाम के लिए हम लोग तीनों इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हमारे जो लेबर आते हैं वो भी अनस्किल्ड हैं, ठीक है ना। दूसरा एक ठेकेदारी सिस्टम है उसमें, इसमें हम लोग सारे तीनों मिल के एक राय हमल हमने कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक नया एक सिस्टम हो गए। माइन ओनर जिम्मेदार है अपने सेफ्टी का, सब जो मैनेजमेंट है अपना पूरा करे, लेबर यूनियन है वो भी वहाँ साइट चेक रखे, वो भी चेक रखे, और लेबर यूनियन भी वहाँ जाए साइटों पे अपने लेबर को समझाए कि जहाँ आपको पता है कि खतरा है वो चीज़ है आप उधर काम न करो। डिपार्टमेंट का भी जिम्मेदारी है कि वहाँ वक्तन फक्तन चेक करें, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जब ये तीनों एक साथ होंगे तो कोशिश होगी इंशाल्लाह, और
एक्सीडेंट का रेशो कम से कम हो जाएगी। कानून की दोनों हजरात बात कर रहे हैं कि कानून आना चाहिए इसमें। कानून बिल्कुल सर, हमारा है माइन एक्ट 1923 का है, 100 साल गुजर गया है, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ चीजों की जैसे हमने जुर्माने का वो किया, कुछ चीजों में चेंजेस हमने किए हुए। अभी इधर तो 10-10 साल बाद चीजें चेंज होती हैं। अभी ILO की मदद से हमारा एक सेमिनार हुआ था, उन्होंने कहा हम आपके साथ तावन करेंगे, कुछ चीजों उसमें ये कि लॉ को चेंज करें वो उसमें ही। बलोच साहब ये तो शुक्र है करें कि अभी मजदूर को 13.5 लाख रुपए उस खानदान को मिलते हैं। पहले तो 1.5-2 लाख रुपए, और वो 1.5-2 लाख रुपए जो है वो मालकान जो है कोर्ट में जाते थे, फिर मालकान जाके उनको पैसे देते थे। अब तो फिर थोड़ा सा वेलफेयर बोर्ड जो है कुछ पैसे वैसे उसको दे रहे हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी प्रोफेसर आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अक्सर हम आपको तंग करते हैं, आप टाइम हमें देते हैं। गनी बलोच साहब आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इरफान सईद साहब आपने टाइम हमें दिया। आज नाज़रीन, आज एक पाकिस्तान की एक वाज़ेह पॉलिसी हमसाया ममालिक के मुतालिक, बल्कि हर मुल्क के हम किसी के ना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं, ना हम कोई जारियत के वो करते हैं, ना हम कोई फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर दूसरे ममालिक जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया होगा तो वो खुद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो पाकिस्तान करेगा। शहजाद जुल्फ़िकार को अहल अहवाल प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।